صوفی حضرات فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تم کہتے کہ وہ دیوانے ہیں، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے وہ کہتے تم کافر ہو، تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان ایسے نہیں ہوا کرتے۔ یہ صحابہ کو دیوانہ کیوں کہتے اور صحابہ ان کو کافر کیوں کہتے؟ اس ایک فکرے اور سینٹنس کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2731، اور کتاب وہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور جب عمرے کا احرام باندھ کر مکہ شریف کی طرف عازم سفر ہوئے، اعلان ہوا کہ سرکار نے اس سال عمرے کے لیے جانا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے 1400 صحابہ کا قافلہ تیار ہو۔ مدینہ منورہ سے چلتے مکہ کی باؤنڈریاں قریب آ گئیں، صرف 36 37 40 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آ گئے۔ پتہ چلا کہ اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سال مسلمانوں کو کسی صورت میں بھی حرم میں نہیں داخل ہونے دیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جس شخصیت کو بھیجا وہ داماد رسول جناب ذو النورین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، فرمایا ہم تو چادروں میں ہیں۔ ادھر سے اہل مکہ نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کر کے ہو کہ چادریں چنہوں نے کی لکا کے رکھے ہیں۔ اب جس کو انہوں نے جاسوسی کے لیے اور مخبری کے لیے بھیجا ان کا نام ہے عروہ بن مسعود۔ اور عروہ بن مسعود کے بارے میں عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن، وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو عروہ پہ ہوتا۔ اس طرح کا اس کیٹیگری کا آدمی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا جا کے دیکھو ساڑھے بارے کی گل بات ہو رہی۔ وہ آیا، اس نے جو دیکھا وہ بخاری میں ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کچہری میں اور حضور کی معیت میں حضور کے 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4 باتیں انہوں نے دیکھی جی، اور 5ویں اس نے جا کر اپنی طرف سے بیان کی جو اس کا اپنا تجزیہ اور تبصرہ۔ بخاری سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور صفحہ 447 اور 48 ہے۔ پہلی بات جو اس نے حضور کے دربار میں دیکھی وہ یہ تھی کہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ کہتے ہیں کہ دربار رسالت میں 1400 صحابہ تھے، اور محفل کا رنگ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا لعاب دہن منہ مبارک سے جدا فرماتے تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے منہ مبارک کا فیض شریف رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ پاک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر آتا ہے کہ پاک نہیں ہے تو ہمارے کان اس کی دلیل سننے سے بہ رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ امت کے علماء، چوٹی کے علماء کا یہ فیصلہ ہے۔ مبارک منہ کا مبارک پانی یا مبارک فیض زمین پر نہیں جانے دیتے، زمین پر نہیں جانے دیتے۔ کرتے کیا ہیں؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے جلدی بتائیے گا؟ مقام حدیبیہ کا چادریں دونوں سفید ہیں۔ پاک کے گہنے اطہر سے فیض مبارک باہر کی طرف آتا ہے تو صحابہ اپنے ہاتھ ایسے فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ لعاب دہن شریف لے کر اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ اور پھر آگے نمبر 2، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وہ کسی ایک کو بلاتے ہیں، نام لے کر کہتے ہیں عمر، جناب عثمان مکے چلے گئے، علی، ابو بکر، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ، ایک کو بلاتے، وہ ایک تو آتا ہی آتا ہے۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں لغت سے پوچھو، کہا وہ ایک کو بلاتے ہیں لیکن ابتدروا امرہ، 1400 یوں آتے ہیں جیسے بجلی آتی ہے۔
آتی ہے اور ہر ایک دوڑ کر کہتا ہے حضور آپ نے ان کو بلایا، ٹھیک ہے آپ نے ان کا نام لیا، لیکن میں بھی حاضر ہوں اور حاضر ہو کر کہہ رہا ہوں کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ لعاب دہن زمین پر نہیں جانے دیتے، اشارہ ملتے ہی بجلی کی طرح دوڑ کر آتے ہیں۔ نمبر 3، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، فرمایا جب وہ نماز کے لیے وضو فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو جو وضو کروایا جاتا ہے اور اس وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے جو جسم مصطفیٰ کو چومتے چومتے کوہنی تک آتا ہے اور پھر کوہنی سے یا مبارک منہ دھویا جاتا ہے یا مبارک بازو دھوئے جا رہے ہیں یا مبارک پاؤں دھوئے جا رہے ہیں، تو جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کو لینے کے لیے قریب ہوتا ہے کہ تلواریں چل جائیں۔ قادو یقتتلون علی وضوئی، وہ کہتے ہیں صدیق پاک لکھاں سلام تے کروڑا ارباں خرباں سلام ہیں تانوں، لیکن سرکار دے وضو دا بچا ہویا پانی ہے یہ دے چھڑو نہیں تو تلوار باہر آ جانی نے۔ نمبر 4، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب حضور بولتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا، وہ بیان ہے جس کا، وہ بیان ہے جس کا، وہ بیان ہے جس کا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب وہ خطبہ فرماتے ہیں، جب وہ کلام فرماتے ہیں، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، پھر پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ اور وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وہ پوری آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے کہ کہیں آنکھ اپنے حد ادب سے آگے نہ چلی جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شمائل کے اندر امام ترمذی روایت لے کر آئے، فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بتائیں رسول اللہ کا ماتھا کیسے تھا، فرمایا میں نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے حضور کی زلفیں کیسی تھی، میں نہیں بتا سکتا۔ کوئی مجھ سے پوچھے رسول پاک کی ریش خوش معتدل کیسے تھی، فرمایا میں نہیں بتا سکتا۔ کوئی مجھ سے پوچھے رسول پاک کا ید اللہ والا ہاتھ کیسے تھا، میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا جناب آپ صحابی، نمازیں آپ نے پڑھی، زیارت آپ نے، دیکھتے رہے تو ہم نابینا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا نور عطا فرمایا۔ تو یہ چھوٹا سا یہ اصلی نور بھی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے جڑا رب دا نور ہوئے، جڑا آپے نور، جن کے ماں باپ نور، جن کی آل اولاد نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کو کون دیکھے؟ وہ کہتے ہیں اسی پر چھڑ دے سن کے کدھرے اسی نابینا نہ ہو جائے۔ اب وہ جو جاسوسی اور مخبری کرنے آیا تھا، جب وہ مکے پہنچا تو اس نے ایک حلفیہ رپورٹ تیار کی، تو وہ جا کر اس نے حلفیہ رپورٹ پیش کی، کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ کوئی گل سنو میری، اچھی آواز میں تیجی کر نہیں سی سکتا نا، آہستہ آہستہ میری گل سنو۔ واللہ لقد وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی کی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ کہنے لگا او کرنا دے چاپے کھول کے میری گل سنو، میں کیسر و کسرا کے پاس، شاہ روم کے پاس، شاہ فارس کے پاس، شاہ حبشہ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں نے ان کے بڑے بڑے کرو فر بھی دیکھے، میں نے ان کو سلامیاں پیش ہوتی بھی دیکھی، لیکن کہنے لگیا جیڑا منظر میں ادھر ویکھیا کدھرے بھی نہیں ویکھیا۔ میرا مشورہ نے ان نال سلو کر لو کیونکہ گل تواڈے کولوں ہون۔ وہ کہنے لگے تلوار ان کے پاس نہیں، تیر ان کے پاس نہیں، نیزے ان کے پاس نہیں، وہ دو چادروں کے اندر ہیں، اور آپ ہمیں سردار ہو کر سن کہنے انہوں نے سلح کر لے۔ اس نے کہا ہاں ہاں میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی دے جڑے یار اپنے آقا و مولا دا تھوک مبارک زمین تے نہیں آن دیں دے، اور خون کی میں آن دیں گے۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ کہنے لگا وہ ان کے لعاب دہن کا اتنا احترام کرتے، تم کیا جانو وہ ان کی عزت کا کتنا احترام کرتے ہیں. تم ان سے سلو کر لو، اس میں تمہاری بہتری ہے. معلوم ہوا یہاں تو کہتے ہیں فلانی بدعت ہے، اے بھی بدعت ہے، اے بھی بدعت ہے. میں کہا ہے کیوں بدعت؟ کہندے حضور دے دور جڑی شے نہ ہوے وہ بدعت ہوندی. میں کہا تسی ہوندے سو، تم بھی تو مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھے. رسول پاک نے ایک صحابی کو بھی نہیں کہا کہ جب میرا لعاب دہن میری زبان سے جدا ہو تو تم نے چہرے پر ملنا ہے. ایک کو بھی نہیں کہا کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی تم نے اپنے چہروں پر مل لینا ہے. کسی ایک صحابی کو بھی یہ نہیں کہا کہ جب میں بولوں تو تم نے خاموش رہنا ہے. معلوم ہوا صحابہ کا یہ فعل حضور کے حکم کی وجہ سے نہیں تھا، ان کی اپنی محبت تھی. اور جب انہوں نے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا حضور نے انہیں منع نہیں فرمایا. کیوں؟ حضور چاہتے ہیں کہ حضور کی امت حضور سے ٹوٹ کر پیار کرے. اے ہر ایک دے مقدر دے اندر نہیں ہے. اے تے لکھاں سلام امن انہاں صحابہ نو جنہوں نے ایک ایک میدان دے اندر 4 رشتے دے کے بھی کیا کلو مصیبت بعدک جلالو. ماہی سلامت ہے تے کائنات دی ہر شے ماہی تے نا تو وار کے رکھ چھڑی ہے. سو گئے شہر مدینے. اے اور شہ نے محبت اللہ ہر ایک نو نہیں دیندا، اے چن چن کے دیندا ہے. جنہیں دنیا 100 بندیاں دی محبت پالی ہوئے او دے دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں آندی. محبت مصطفیٰ آتی ہے تو مجدد الفسانی کے دل میں آتی ہے، یہ امام احمد رضا بریلوی کے دل میں آتی ہے، یہ امیر المجاہدین کے دل میں آتی ہے، یہ لبیک والوں کے دل میں آتی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. یہ علم الدین دے دل ہی چاندی ہے، ممتاز دے دل ہی چاندی ہے، اے غازی تنویر دے دل ہی چاندی ہے. اے ہر ایک دے دل ہی نہیں آندی. اور میں تم دیکھتے تو تم کہتے صحابہ دیوانہ ہیں، اور وہ اگر تمہیں دیکھتے وہ کہتے کافر. کیوں؟ کدھر لکھا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کہاں لکھا ہے؟ تو ایک ایک گال دے ہوتے دلیلاں پیش کرتا ہے، وہ ایک ایک اداتے جانا پیش کر رہے ہیں. پھر اسلام ایتے نہیں ہے نا، اسلام تے ہوئے. صرف وہاں پر ایسے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ عروہ بن مسعود نے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیا. اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا تو اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیتے تھے. مغیرہ بن شعبہ کول کھڑے سے ہوتے حضور کی بارگاہ میں، تو انہوں نے اسی حدیث میں ہے، یہ جو حدیث نمبر صفحہ نمبر 447 48 اور 2731 اسی حدیث میں ہے. آپ نے ہاتھ ہوتے انج کر کے نا تلوار کا دستہ ماریا، فرمایا اخر یدک عن رسول اللہ. فرمایا مکے والا وقت چلا گیا، ہاتھ پیچھے کر، دوجی باری ہاتھ اگے کیتا ہی میں وٹ کے رکھ دیاں گا. تو دلیلاں پوچھنیاں سن، انہوں نے کہا ہاتھ پیچھے کر نہیں تو وٹ کے رکھ دیاں گا. دور ول ایک گل کردیاں لات لمبی کر چھڑی. عیینہ بن حسن نے تے رسول اللہ دے صحابی حضرت اسید بن حضیر کول بیٹھے سن. عیینہ بن حسن نے جدوں لات لمبی کی تھی تے حضرت اسید بن حضیر نے نہیں کیا حضور مہمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے. آپ نے حضور سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے فرمایا لتاں پیچھے کر لے ورنہ میں تیرا ٹیڈ پھاڑ کے رکھ دیاں گا. ہمیں کوئی مت سکھائے کہ آپ کا لہجہ سخت ہے، ہمارا لہجہ سخت نہیں ہے. ہمارا لہجہ وہ ہے جہاں صحابہ کی مبارک اونٹنیوں نے اور جانوروں نے قدم رکھا، اور اس خواب کے صدقے ہمارا لہجہ چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں جان ساراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں یاراں ورگا. تے اعظم تو شان صدیق دی پوچھتا ہے کو یار ہزاراں ورگا. اللہ آپ کے سینوں کو جلا بخشے، آپ کے سینے حضور کی محبت سے ایسے تڑپتے رہیں، روشن رہیں، منور رہیں، منور بھی رہیں، منیر بھی رہیں، مستنیر بھی رہیں، چمکتے بھی رہیں اور چمکاتے بھی رہیں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.